بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 تک کا مفہوم بیان ہوا، اب آیت نمبر 13 اور 14 کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ ترغیب و ترہیب کی آیات ہیں۔ پہلی آیت ترغیب کی ہے، دوسری آیت ترہیب کی ہے، یعنی پہلی آیت میں شوق دلایا جا رہا ہے، دوسری آیت میں مخالفت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ احکامات بیان کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے، ابھارتا ہے، اور پھر اس کی مخالفت سے ڈراتا ہے۔ تو ان دو آیات میں شوق بھی دلایا گیا ہے اور ڈرایا بھی گیا ہے۔ پہلی آیت کا پہلا جز تلک حدود اللہ، یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یہ اللہ کی حدیں، اللہ کی سرحدیں، اللہ کے دائرے، اور سرحدیں دائرے دو ہوتی ہیں، ایک دینداری کا دائرہ ہوتا ہے اور دوسرا دین کا دائرہ ہوتا ہے۔ ایک دینداری کا دائرہ، دوسرا دین کا دائرہ۔ دینداری کا دائرہ یہ چھوٹا دائرہ ہوتا ہے اور دین کا دائرہ یہ بڑا دائرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دینداری کے دائرے سے نکل جائے تو وہ فاسق فاجر کہلاتا ہے، لیکن وہ مسلمان رہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دوسرے دائرے یعنی دین کے دائرے سے نکل جائے تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مثال کے طور پر دینداری کے دائرے سے کیسے نکلنا؟ ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کا نماز فرض ہے، تسلیم کرتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن غفلت ہے کہ وہ پڑھتا نہیں، تو یہ دینداری کے دائرے سے نکل جائے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ دینداری کے دائرے سے نکل رہا ہے، تو وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایک شخص ہے، شراب حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے، اب وہ تسلیم کرتا ہے ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان گناہوں میں، شراب بھی پیتا ہے، ناچ گانوں میں مبتلا، لیکن تسلیم کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو یہ شخص دینداری کے دائرے سے نکل رہا ہے، یعنی یہ شخص فاسق و فاجر ہے لیکن یہ مسلمان ہے، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور دین کے دائرے سے کس طرح نکلنا؟ ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں، 5 وقت کا نماز فرض ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، شراب حرام ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے حرام کر دی ہے۔ اسی طرح ناچ گانا حرام ہی نہیں ہے، مولویوں نے حرام کر دیے، یا کسی شریعت کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو کالا قانون قرار دیتا ہے، تو ایسا شخص دین کے دائرے سے نکل رہا ہے، ایسا شخص جو ہے نا وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان آیت میں اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرحدیں، دائرے ہیں، تو لہٰذا محتاط رہو، ان دائروں سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی حدیں پار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیں گے؟ آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیں نہریں بہتی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ آج ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، مزوں کے لیے جاتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، تو 1-2 دن کے لیے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ کے باغات میں رہوں گے، یعنی ہمیشہ کی سیر و تفریح ہوگی، ہمیشہ کے مزے ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رسول کی جس نے اطاعت کر لیا، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، وہ کامیاب ہوگی۔ اور جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، ان حدود سے تجاوز کرے گا، تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کا آگ ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جو دین کے دائرے سے نکلتا ہے اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ آگ میں جلنا ہوگا۔ اور جو دینداری سے نکل جاتا ہے، بار بار نکلتا ہے دینداری کے دائرے سے، تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ وہ پھر دوسرے دائرے سے بھی نکل جائے، جو دین کا دائرہ ہے، کوئی ایسا جملہ بول دے زبان سے اس کو تسلیم نہ کرے، دوسرے دائرے سے بھی نکل جائے، تو اس کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اس لیے محتاط رہو، اللہ تعالیٰ کی یہ دائرے ہیں، ان کے اندر رہو، ان سے تجاوز نہ کرو۔